ہیں تو اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہم نے بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ بلائے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں آصف حسین صاحب. آصف حسین صاحب از اے پینٹر, از اے معروف پینٹر. ان کی پینٹنگ کی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشلٹی ہے, کیا خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا, میں ان کی تعریف کر رہی ہوں, اور ساتھ ہی وہ کافی ویل نون ہیں. پاکستان کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری لیول ہے اس کے اوپر بھی ان کا کام مانا جاتا ہے. تو ہم بغیر انتظار کیے ان سے کرتے ہیں بات اور پوچھتے ہیں کہ آخر کیا چیز ہے جو کہ اتنی اچھی وہ بناتے ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو آصف صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس شو میں. یو آر ویلکم. آصف صاحب, یہ آپ کی مزے مزے کی پینٹنگس پڑھی ہیں. سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ پینٹر کیسے بنے, اس شعبے کی طرف کیسے آئے, اور اس کے علاوہ پھر اس پینٹنگس کے بارے میں بھی بتائیں. بس یہ ایک اتفاقیہ تھا. میں نے آرٹ کا تعلیم حاصل نہیں کیا, سیلف ٹاٹ آرٹسٹ. تو بس اتفاق ہے, آج سے کوئی 20 سال پہلے وہ میری بیگم فلاور میکنگ کیا کرتی تھیں, تو اس کے لیے ایک خاص مٹیریل استعمال ہوتا تھا, دیٹ واز نون ایز کولڈ پورسلین. کولڈ پورسلین. جی. تو وہ بس ایک دن میں نے بھی اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. شروع میں میں نے کافی عرصہ فلاورز بنائے, اور ان کا جو اس فلاورز کے اندر کافی کام کیا. پھر ود دا پیسج آف ٹائم میں نے اس کو اسکلپچر کی طرف لے کے آیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پینٹنگز تو خیر میں نے نہیں کہوں گا, دے آر نون ایز ریلیف اسکلپچرز. ریلیف وہ کام ہوتا ہے جو کہ اپنی سرفیس سے ابھرا ہوا ہوتا ہے, اور یہ ایک طرح کا 3 ڈائمینشنل ہے جو کام اس میں نے کیا ہوا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر میں نے اس کو کنورٹ کیا اسکلپچر کی طرف سے, فلاور میکنگ سے. جی اچھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ پہلے آپ کا کیا پروفیشن تھا بفور بیکمنگ اے پینٹر؟ آئی واز ان دی آرمی. اچھا. اور آئی اسٹارٹیڈ دس پروفیشن وین آئی واز کرنل. یو آر اے کرنل؟ یس. اچھا, واو. کرنل صاحب کی تو میں کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی جاب ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ کو ٹریننگ کر کر کے ریجڈ بنا دیتے ہیں, آپ کو نا کروڈ بنا دیتے ہیں. تو یہ کیسے آپ کے اندر سے یہ اتنا سافٹ, کہتے ہیں پینٹر کی تو حص میں ہی نا محبت بھری ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کرنل صاحب کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی, لیکن ہم کہتے ہیں کہ مطلب وہ محبت نہیں ہوتی کہ جو پینٹنگ اور وہ حص کو سمجھ سکے, اور کیونکہ یہ آرٹسٹ بہت سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ ویسے ایک پرسیپشن ہے کہ حالانکہ آرمی کے اندر تو بڑے بڑے نام, خاص کر کے آرٹ کی جو صنف ہے اس کے اندر بہت بڑے نام ہوئے ہیں. جنرل شفیق ہیں جنہوں نے مزاح پہ بہت کچھ لکھا ہے, جو میں کہہ رہا تھا, جنہوں نے کافی بکس لکھی ہیں. پھر میجر ضمیر جعفری تھے, تو ہی واز اے ویری گڈ پوئٹ. سو یہ جو چیز ہے یہ تو آپ کی, میرا خیال ہے ایک ڈی این اے میں یا آپ کے اندر کہیں ہوتی ہے. تو ہاں, البتہ اس کو سپریس کر دیا جاتا ہے جی, یا وہ ظاہر نہیں ہوتی. بٹ سم ٹائمز اگر کوئی چیز موجود ہے انسان کے اندر تو آبویسلی اٹ کمز آؤٹ, اور وہ پھر کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی صورت لے لیتی ہے. جی, یہ تو واقعی ایک بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ حالات جیسے بھی ہو نا, یہ تو ہم اس سے ایک ایگزامپل بھی اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کہتے ہیں نا لوگ کہ سختی جو ہوتی ہے نا, یا زمانے کی تھوڑی سی پریشانی, وہ انسان کو نا مطلب وہ بنا دیتی ہے, خود غرض بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں, تو وہ نا پھر دوسروں کے ساتھ بھی کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ مطلب ایک اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن دیکھیں, ہم آپ کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوٹ جو کہ آبویسلی آپ کو نا they say that you need to be man enough and you need to be very very strong in the field. اس میں رہتے ہوئے بھی جو آپ کے اندر ایک وہ حص ہے, ٹھیک ہے, ایک جو وہ آرٹسٹ میں سمجھتی ہوں جو رنگوں کو وہ دیکھتے ہیں نا, جو زندگی کے پہلوات کو وہ دیکھتے ہیں, کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا. لیکن وہ چیز آپ کی پھر بھی ختم نہیں ہوئی, اور نہ وہ سپریس ہوئی, بلکہ وہ اور زیادہ ہوئی ہے آفٹر جوائننگ دی آرمی, لیونگ دی آرمی. اٹ ہیز بیکم مور انٹو یو کہ آپ اور سینسٹیو طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی 10 سال تو میں نے اس کو آرمی میں رہتے ہوئے پرسو کیا. ویری نائس. اور آل دو کہ اٹ واز ناٹ پروفیشنل ایٹ دیٹ ٹائم, وہاں پہ ایک انیشیل ٹیچنگ اسٹیج اپنے آپ کو, یعنی سیلف ٹاٹ ہوں,
تو اپنے آپ کا ایک جو ارتقائی سلسلہ ہے وہ چل رہا تھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے آبویسلی اس کو ایک پروفیشن میں بھی کنورٹ کیا, اور اس طریقے سے پھر میرا یہ کام جو ہے نا وہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ کی پینٹنگز ہیں, ہم آپ کی پینٹنگز کی طرف آتے ہیں اب, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی جو یہ بادشاہی مسجد ہے, یہ جہانگیر کا مقبرہ ہے. جہانگیر کا مقبرہ اس ہے. کا ایک, اور یہ ایک پراسپیکٹیو ویو ہے, یعنی یہ فرنٹل نہیں ہے, ایک پراسپیکٹیو ویو ہے جو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس میں کام کرنا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ مجھے پینٹنگ آپ پکڑاتے جائیں تاکہ میں اس کو اسکرین میں. یہ لاہور میں اگر آپ شاہی قلعہ کے اندر جائیں تو وہاں پہ ایک دیوان عام ہے. دیوان عام, یہ اس دیوان عام کا جو ہے نا ایک اسکلپچر دیوان عام ہے. اور ایک منٹ میں اس کو ذرا تھوڑا سا کلوز اپ میں دکھاتی ہوں, ہم تھوڑی سی سیٹنگ کر رہے ہیں. یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوان عام انہوں نے بنایا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ریئلسٹک ہے. یہ پینٹنگ نہیں ہے, اس کو پینٹنگ سے زیادہ کیا بولیں گے, ریلیف آرٹ. ریلیف آرٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر نا بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا ایک جو امیج ہے نا, یا بلڈنگ ہے یا انسان ہے, اس کو جیسے ایک ہوتا ہے نا جو مومی مجسمہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ والی فارم ہوتی ہے جس کے اندر آپ آرٹ میں نا ایک بالکل اسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں, رائٹ. تو وہ 3D اسٹرکچر آپ کریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ اسٹرکچر کریٹ ہوا ہے جس کے اندر آپ اس چیز کو ایکچولی دیکھ سکتے ہیں. میری نظروں کے تو بالکل سامنے ہے, آئی ہوپ آپ کو اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہو. اٹس اے بیوٹیفل ورک, اینڈ دا یوز آف دا کلرز, ہاؤ اٹ ہیز بین ڈپکٹیڈ, اور اسپیشلی جو اس کو دکھایا جا رہا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. اچھا, تو اس کے علاوہ آپ کی ایک اور پینٹنگ اگر آپ وہ خود دکھا دیں. کون سی والی؟ بھی, ہاں جی, یہ بیسیکلی ایک ڈور ہے جو کہ مراکن ہے. مراکش میں جو ان کے بادشاہ تھے غالباً محمد ففتھ, ان کا بھی ایک جو ٹوم ہے جہاں پہ اس کا یہ کتنا خوبصورت کلر ہے, یہ ڈارک بلو کلر کا نا. یہ موراکن آپ نے بولا نا, کیونکہ یہ انہی کا سٹائل ہے, بلو بہت زیادہ ان کی چیزوں میں ہوتا ہے. بیسیکلی جو چیز میں فیسینیٹ کرتی ہے, پھر میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس کی سرحدیں, تو آبویسلی آرٹ کی تو سرحد ہے کوئی نہیں, بالکل بھی نہیں. تو اس لیے میں نے مختلف ملکوں کے مختلف چیزوں پہ کام کیا. جیسے میں نے رشیا کے زار پہ کام کیا. زار اس کو کیا کہیں گے؟ زار بیسیکلی جو کمیونزم سے پہلے جو ایک بادشاہی نظام تھا, اس کو وہ زار تھے, ان کو زار کہا جاتا تھا. اچھا. اور اس میں تھے وہ پیٹر دا گریٹ تھے, ہی واز دا موسٹ فیمس زار. وہ کہیں 15ویں-16ویں صدی میں تھے, تو ان کی ایک جو ہے نا اس طریقے سے میں نے اسکلپچر بنایا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے ساتھ میں کہ ویسے تو پوچھتے نہیں ہیں ہم, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا سب کا یہ برین چائلڈ ہوتا ہے, آپ کا اپنا ایک بیبی ہوتا ہے, پروجیکٹ ہوتا ہے, لیکن سب سے فیوریٹ آپ کی کون سی رہی ہے پینٹنگ؟ کافی زیادہ ہیں. مطلب وہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جس وقت آپ جس پہ حالت موجود میں کام کر رہے ہوتے ہیں, شاید وہ آپ کو سب سے زیادہ بہتر لگ رہی ہوتی ہے. جو کام ہو چکا ہوتا ہے وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے. آلدو کے بعض ایسے کام ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی اگر شاید پتہ نہیں میرے اس پورٹ فولیو میں آپ کے پاس ہے یا نہیں, ایک دیوار میں نے بنائی ہے جو بادشاہی قلعہ ہے لاہور کا, اس کی ایک بڑی باہر فیمس دیوار ہے, وچ از نون ایز دا لارجسٹ پکچرڈ وال ان دا ورلڈ. جہانگیر کے دور میں اس کو مکمل کیا گیا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا اسکلپچر ہے, تقریباً 24 فٹ ہے اس کی چوڑائی اور 6 فٹ اوپر ہے. تو وہ میں نے اپنے لان میں لگایا ہوا ہے, اور وہ میں نے بنائی تھی. بیسیکلی میرا جو تھیم کہہ لیں یا وہ ہسٹری ہے, سو آئی ایم ویری مچ فیسینیٹڈ ود دیز اولڈ بلڈنگز, اور ہسٹری کے ساتھ جو بھی ایونٹس ہیں ان کو میں ڈپکٹ کرتا ہوں. جی. تو اسی سلسلے میں ایک خیر میری ایک نمائش ہوئی تھی یہاں پہ ایگزیبیشن نیشنل آرٹ گیلری میں, جی, جس کو یہ جمال شاہ صاحب نے اناگوریٹ کیا تھا. اور اس نمائش کی وجہ سے پھر آگے کافی لوگوں تک یہ چیز پہنچی.
تو کامران لاشاری صاحب سے پھر میری ملاقات ہوئی. کامران لاشاری صاحب از اے ویری فیمس اینڈ ویری ان کی ایک اپنا ایک استھیٹکس ہیں جنہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. آل دو ہی واز سیور سرونٹ. انہوں نے یہاں سی ڈی اے جو ہے اس کو بھی چیئرمین رہے ہیں. ابھی ہی از دا چیئر ڈی جی آف والڈ سٹی لاہور. تو انہوں نے پھر ایک پروجیکٹ مجھے دیا, اور وہ جو پروجیکٹ ہے وہ اٹ از اباؤٹ وزیر خان. وزیر خان واز بیسیکلی فزیشین, ایک حکیم تھے. انہوں نے علاج کیا نور جہان کا, تو اس کی وجہ سے ان کی رسائی ہو گئی وہاں کے جو محل تک رسائی ہو گئی. ہی بیکیم دا کورٹ فزیشین. اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ان کا اصل نام جو تھا وہ علیم الدین انصاری تھا, اینڈ ہی واز فرام چنیوٹ. پھر ان کو جب شاہ جہان کے دور میں ان کو لاہور کا گورنر بنا دیا گیا, اینڈ ہی واز گیون دا ٹائٹل آف وزیر خان. اچھا. تو انہوں نے پھر مسجد وزیر خان جو لاہور کی ہے وہ بنائی. وہاں پہ ایک شاہی حمام ہے, جی بالکل, اس کو بنایا. اور جو یہ ساری بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں جو کہ ابھی بھی بہت بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو وزیر آباد شہر ہے اس کی بنیاد رکھی. ہاں جی. اور یہ جو کام ہے, یہ جو میں ان کی لائف کے اوپر جو پکٹوریل قسم کا اسی طریقے سے 3D اسکلپچر میں کام کر رہا ہوں, جی جی, وہ بھی انہی کی لائف کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے وہ مطلب ایک فزیشین سے ہاؤ ہی بیکیم دی گورنر آف لاہور, اور پھر انہوں نے کیسے کیسے وہ کنسٹرکشنز کی ہیں, مسجد وزیر خان کو بنایا. اور یہ جتنا بھی ایک یہ برین چائلڈ آبویسلی کامران لاشاری صاحب کا ہے, اور اس کو پھر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو شاہی حمام ہے اس کے اندر ہی اس کی ایک گیلری سی بنا کے وہاں پہ اس کو ڈسپلے کرنا ہے. تو یہ وہ شاہی حمام کے علاوہ میں, ہاں شاہی حمام بھی, اور اس کا میں نے کیونکہ وزٹ کیا تھا تو وہاں پہ ابھی خیر اس وقت کنسٹرکشن چل رہی تھی, دس از لائک 4 years بیک, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ پینٹنگز اور یہ ساری چیزیں کریں گے. تو آئی واز تھنکنگ کہ ابھی تک انہوں نے یہ کر دیا ہوگا اسٹارٹ, لیکن وہ ابھی تک مجھے لگتا ہے پائپ لائن میں پروجیکٹس چل رہے ہیں اور سب ہو رہا ہے. لیکن امید ہے کہ ہمارا جو اتنا خود بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ جگہ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آپ جیسے اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں جو اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو وہاں جگہ دینی چاہیے اور ان کو شو کاس کرنا چاہیے. تو کیا آپ کے کوئی پروگرامس نہیں ہوتے وہاں پہ, کوئی ایگزیبیشنس نہیں؟ ایگزیبیشن تو ایک ابھی میں نے کی ہے, ایک پہلے میری یہاں پہ ہی ہوئی تھی, اپنا راول پنڈی کی جو آرٹ کونسل ہے وہاں پہ ہوئی, پھر یہ نیشنل PNCA میں ہوئی ہے. پھر چونکہ میں کام کے اندر اتنا زیادہ مصروف ہوتا ہوں کہ ابھی تک میں زیادہ اس میں گیا نہیں ہوں. اچھا. اور ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں بلکہ ایک چھوٹا سا, میری ایک گیلری بھی ہے وچ از نون ایز نوسٹیلجیا گیلری. یہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے سنگم پہ ہے وہاں پہ. اچھا. اور اس کے علاوہ ابھی میں آن لائن کلاسز کا بھی, کیونکہ لوگ کافی اس کو پسند کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو سیکھیں, تو جلدی میں وہ ایک اسٹوڈیو کریٹ کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ان کو بھی شروع کیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ ہم بریک سے واپس آئیں گے, ہماری نیوز بریک ہوتی ہے 10 بجے, اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ کچھ آپ نے سیاستدانوں کے پورٹریٹس بھی بنائے, کچھ بڑے نون لوگوں کے پورٹریٹس بنائے آپ نے, تو ان پورٹریٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ کن کے ان لوگوں نے بنائے تھے. اور اس کے علاوہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ زیادہ تر لوگ کیا آپ کا پسند کرتے ہیں, کیا وہ ہیریٹیج پینٹنگس پسند کرتے ہیں, سوری یہ جو اس کو ریلیف پینٹنگس کہتے ہیں رائٹ, یہ پسند کرتے ہیں, یا پھر آپ کی جو لینڈسکیپ ہوتی ہیں اس طرح کی وہ پسند کرتے ہیں, کیا پسند کیا جاتا ہے زیادہ؟ بیسیکلی یہ ایک طرح کا ایک بالکل نیا آرٹ ہے, اینڈ آئی ایم دی پائنیئر آف دس آرٹ. اس طرح کی چیز آل دو کہ ریلیف آرٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس طرح کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو جو چیز بھی بنائی جاتی ہے وہ اس پہ لوگوں کو پسند آتی ہے آبویسلی جی, بٹ سم ٹائم پاکستان کے اندر ذرا اس کا کاسٹ افیکٹ زیادہ ہے تو لوگ اس کو بائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنلی بھی انٹروڈیوس کیا جائے تھرو ویریس انٹرنیٹ فورمز. تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو آگے تک پہنچایا جائے. لوگوں کو تو آبویسلی پسند آتی ہے جب بھی وہ اس کو
میرا ایک پیج ہے اپنا اس کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر، میرے اپنے نام سے ہی ہے، آصف حسین کے نام سے. تو ابھی تک تو تقریباً 12,000 اس میں ہے فالوورز ہیں. آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہے ہیں، تو اس پہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. اچھا، ویری نائس. ہم کیا پیج ہے آپ کا انسٹاگرام پہ؟ آصف حسین آرٹسٹ. اچھا، آصف حسین آرٹسٹ. ضرور آپ جا کے دیکھیے، یہ جو ہمارا نیشنل ہیریٹیج آرٹ ہے اس کو ضرور جا کے آپ وہاں پہ دیکھیں. یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی نیوز بریک سے واپس آئیں گے، اس کے بعد سے آصف صاحب کے ساتھ اور زیادہ انٹرسٹنگ باتیں کریں گے. سو سی یو آفٹر دا نیوز بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے لی چھوٹی سی بریک تاکہ واپس آئیں اور آپ کو اپنے گیسٹ جو ہیں، اسپیشل گیسٹ جو ہیں، ان سے ملوائے، ان سے بات کروائیں. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ نیشنل آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا ہیریٹیج ہے، نیشنل لیول کے اوپر پینٹنگز کرتے ہیں. بڑی ریکگنیشن ملی ہے ان کو گورنمنٹس کی طرف سے. انہوں نے بہت سارے پورٹریٹ جا کے وہاں پہ پریزنٹ کیے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ نیشنل لیول کے اوپر آپ نے کیا پورٹریٹس بنائے، کن لیڈران کے پورٹریٹس بنائے؟ آبویسلی جو ہمارے دو مین لیڈرز ہیں پاکستان کے، جنہوں نے پاکستان کو بنایا اور پاکستان کا خواب دیکھا. جی. اور علامہ اقبال تو ویسے بھی میرے، چونکہ مجھے شاعری کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے لگاؤ، تو ایک تو علامہ اقبال کا ہے، پھر قائد اعظم کا ہے. قائد اعظم کے 3-4 قسم کے بنائے ہوئے ہیں. اچھا. تو ان میں مزید مطلب بہتری آتی جا رہی ہے. آبویسلی یہ ایک ارتقائی پروسیس ہے، تو اس میں کام کرنے سے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ پرفیکشن آتی ہے. ایسا ہی ہے، سو ٹرو. تو پھر میں نے اپنا بھی بنایا اور میرے بیٹے کا بھی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اپنا وہ ایک بیسیکلی اس کو سیکھنے کی غرض سے میں یہ چیزیں بناتا رہا ہوں. اچھا، تو یہ تو ایک بہت ہی مجھے بہت اچھا لگا. آپ سے بریک میں بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ نے قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا بنایا، اور وہ بھی اگر یہ پکچرز اس کے بیچ میں چل رہی ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ کتنا خوبصورت انہوں نے پورٹریٹ بنایا ہے، کتنی عکاسی کی ہے انہوں نے ریالٹی میں، اوریجنالٹی میں ہمارے لیڈران کی. تو بہت ہی خوبصورت تھا جس میں آپ نے اپنے آرٹ کو کیا، آزمایا. اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ایک فارم ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نئی جدت آئی ہے یا نئی کوئی ایسا پروسیس ہے جس کے جو جیسے آپ کا ریلیف آرٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے؟ آبویسلی جدت تو اس میں آتی ہے. جب آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ نئی سی نئی چیزوں کی نئی راہیں آپ کو ملتی ہیں. تو دنیا میں اس وقت ایک بڑا فیمس ہے جسے وچ از نون ایز ڈرائی وال آرٹ، اور اس میں رشینز نے بڑا کام کیا ہے. اور اس میں ویریس سینز ان کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے دیوار کے اوپر. جی، دیٹ از فکسڈ آن دا وال. اچھا. اور وہ ایک پیسٹ کے ساتھ اس میں فلاورز میکنگ یا باقی جو نیچرل سینری ہے اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں دیوار کے اوپر. تو وہی چیز میں دیوار کے بجائے ابھی اس کو اپنے آرٹ میں لے کے آیا ہوں، اور اس طریقے سے 3D میں نے اس کو بنایا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ موویبل ہے، یعنی وہ تو فکس تھا، اور اگر کبھی دیوار ٹوٹے تو وہ آرٹ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بٹ میں نے اسی کو، اور یہ جو پیس میرا پڑا ہوا ہے سامنے، یہ وہی اسی کا ایک حصہ ہے. یہ وال آرٹ ہے جس کو میں نے 3D ریلیف میں بنا کے فائبر گلاس میں بنایا ہوا ہے، اور یہ موویبل ہے، کہیں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اچھا. تو یہ بتائیے حسین صاحب کہ ہم یہ بات کر رہے تھے، یہ جو آپ کا سامنے فلاور ہے بڑا خوبصورت سا، اس کو ہم تھوڑا سا دکھاتے ہیں، تھوڑا سا اس کی خوبصورتی وہ کراتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. تو اس میں کیا ہے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ بیسیکلی وہی میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اٹ از نون ایز بایومورفک اسکلپچرز. ہاں. بایومورفک وہ ہوتے ہیں جو نیچرل لیونگ چیزوں کے ساتھ آپ انسپریشن لیتے ہیں، بٹ اس کو تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. یعنی وہ چیز جو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، آپ انسپریشن تو اسی نیچرل چیز سے لیتے ہیں، بٹ اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. تو میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ انٹرنیشنلی ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر اپنا کام شروع کر دیا. اور یہ وہ ایکچوئل مٹیریل ہے جس کے اندر میں کام کرتا ہوں. دس از نون ایز کولڈ پورسلین. اچھا. ویری نائس. دس از آلسو ویری بیوٹیفل ان اٹس اون وے. اور یہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بریکیبل نہیں ہوتے، رائٹ؟ اتنے زیادہ سینسٹیو نہیں ہوتے کہ بریک ہو جائیں یا نہیں، بہت زیادہ ان کے اندر تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. رائٹ.
اور پھر اس کو ٹریٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ پھر یہ سسٹین کر جاتے ہیں انوائرمنٹ کو اور چیزوں کو. ویری نائس, بہت ہی خوبصورت کام ہے. اور آپ میسج کیا دینا چاہیں گے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو, اسپیشلی جو اس کام میں آنا چاہتے ہیں یا ایک پروفیشن کے بعد دوسرے پروفیشن کو چینج کرتے ہیں؟ آپ نے تو یہ بھی کیا ہے نا. بیسیکلی آرٹ جو ہے وہ آپ کا کیتھارسس ہے. آپ آرٹ کے تھرو اپنے آپ کو, اپنی ٹینشنز, اپنی وریز, ان کو آپ ختم کر سکتے ہیں. ہاں, تو یہ تو آرٹ فار لیونگ ہے. آپ اس کو جتنا بھی کام کریں گے اپنے ہاتھ سے اور اس کے اندر جب انوالو ہو جائیں گے تو آپ کا ایک فار دیٹ ٹائم, فار دیٹ مومنٹ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. جو آپ کی وریز ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو ایگزسٹنگ چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ بہت چیزیں بنا لے اور سارے ہی کسی لیول پہ چلے جائیں. خیر میں اپنے آپ کو بھی کسی لیول پہ نہیں سمجھتا ہوں, بٹ اس کا یہی ہے سلسلہ کہ آپ جب بھی اس پہ کام کریں گے, کچھ تھوڑا سا بنائیں تو آپ کی جو فیلنگس ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی اور آپ بہت کچھ اس میں اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ جو آصف صاحب نے بات کی نا, تو میں تو ویسے ہی فین ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ وہ آرمی کرنل تھے, اور جیسے ہی نام آتا ہے تو لوگ نا بس وہ کہتے ہیں سلوٹ کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے سلوٹ سے قلم بھی نہیں بلکہ برش کو پکڑا, اور برش ہی ہوتا ہے, اور وہ بھی انہوں نے برملا اظہار کیا کہ میری وائف تھی اور میں نے اپنے وائف کو دیکھا, کوئی آر نہیں سے میں سمجھی کہ نہیں, میں اٹھا تو مجھے خواب آیا اور میرا ٹیلنٹ سامنے آ گیا اور میں ہی تھا جو سٹارٹ سے لے کے, مطلب ارتقا جیسے انہوں نے کہا سے لے کے نا ابتدائی عملوں سے اب تک سارا کام کر رہا ہوں. نہیں, مجھے بہت اچھا لگا یہ آپ کی آصف صاحب کہ آپ نے اپنی وائف کو ریکگنائز کیا کہ میں نے اس کے آرٹ کو دیکھ کر اپنے آرٹ کو اس کو بنایا. میری انسپریشن جو ہے میری وائف ہیں, اور پھر آرمی کے کرنل ہوتے ہیں, پھر یہ جو یہ سینسٹیو سی پینٹنگس کی ساری چیزیں یہ سب ہیں. تو کچھ لوگوں کا بن جاتا ہے نا کہ آرمی والے جو ہوتے ہیں بھائی ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں, کچھ ہو جاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ آپ کی طرح ہی سینسٹیو انسان ہوتے ہیں, وہ آپ کی طرح ہی نا چیزوں کو, بلکہ آرٹسٹ تو ایک اسٹیپ ابو ہوتا ہے نا. تو امیجن کریں یہ آرٹسٹ ہیں اور اس وجہ سے فیلڈ سے بھی آئیں, تو کسی فیلڈ میں بھی آپ ہوں, آپ کا جو ٹیلنٹ ہے نا, ہمیں آصف صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ٹیلنٹ چھپ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو پالش کریں گے نا وہ شائن کرے گا, چاہے آپ کے ارد گرد جیسے بھی حالات ہوں. سو تھینک یو ویری مچ آصف صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو وی ویری لوڈ مچ یور فار ورک, انوائٹنگ می. بہت ہمیں خوبصورت لگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں نئے آپ پروجیکٹ کے اوپر ہیں, کام پہ ہیں, انشاءاللہ جب وہ ہو جائے گا تو اس پہ ضرور وہ آئیں گے اور دکھائیں گے, کیونکہ وہ ایک ہسٹوریکل کام ہے جو پچھلے 1 سال سے میں کر رہا ہوں. ہاں جی, انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ اٹ, اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکولی بیوٹیفل. اور آل دا بیسٹ ود دا ورک. اور یہاں پہ ہم آصف صاحب سے اجازت لیتے ہیں, اور اجازت لے کے ہم ایک نئے گیسٹ کو بلائیں گے. سو شکریہ آپ کے آنے کا. اور یہاں چھوٹی سی لیتے ہیں ہم بریک کے بعد واپس آئیے ایک نئے انٹرسٹنگ مہمان, ایک نئی اچھی سی مہمان سے ہم آپ کو ملاتے ہیں. سو اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا